ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کا آسان طریقہ۔ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں اور آپ وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے انتہائی آسان طریقہ بتائیں گے جو کہ ہمارے بڑے علماء کرام نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ حضرت عباد بن سہمت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع و سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے، باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا: اے ابو ذر، میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ محترم ناظرین، قضا نماز کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو آپ وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ جس کسی نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہو تو وہ ان نمازوں کو پڑھ دے تو جب سے وہ بالغ ہوا اس وقت سے نمازوں کا حساب لگا جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں۔ اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں کہ وہ کب بالغ ہوا تو فقہاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی نمازیں قضا ہیں ان کے اوپر ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، فرضوں اور وتر کی ہی قضا۔ فجر کے 2 فرض، 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر ان کی قضا کی جائے۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتی اور نوافل ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو پھر بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی، عصر نماز کی سب سے پہلے قضا ہونے والی، مغرب کی سب سے پہلے قضا ہونے والی، عشاء نماز کی اور سب سے پہلے قضا ہونے والی وتر۔ یعنی جب بھی نیت کرے اس وقت یہی کہیں کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے، جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے جاتی ہے، اس سے ہم بری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو نماز قضا ہونے والی ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلے قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا نماز تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے ہم بری الزما ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی
کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں. اب اس کے بارے میں فقہا کرام بیان کرتے کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھ. لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے. تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ جو رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا. اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمی اللہ لمن حمد کہہ کر کھڑا ہو جائے. اس طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ سجدہ ہو جائے گا. مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگی. ایک تو تخفیف یہ ہوئی. دوسری تخفیف جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کی ہیں، عصر کی ہیں یا عشاء کی ہیں یا مغرب کی 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورۃ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کے رکوع میں جائے. دوسری تخفیف یہ ہو گئی. تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ آخر میں، یعنی جب تم نماز ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں التحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے. درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لیں، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ تیسری تخفیف ہے. اس کے بعد پھر سلام پھر یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے. یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نماز قضا ہوئی ہے. اور جو چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے تیسری رکعت میں سورت ضرور ملانی ہے. فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے. لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانی ہے. اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب اغفرلی رب اغفرلی رب اغفرلی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب اس کی نماز بالکل درست ہے. قضا نمازوں کی اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ادا ہو جائیں گی. فقہا کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بری جمع ہو جائے. اور یاد رکھے قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے. ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں گے تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصے گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے اور وہ اس وقت تک قضا نمازوں کی قضا شروع کر دے اور اس وقت تک قضا کر نمازیں ادا کرتا جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام نمازیں قضا ادا ہو جائیں. اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اس راستے موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا. اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک یا جس کی طرح ممکن ہو قضا نماز پڑھتا رہے. قضا نمازوں کے صرف فرائض اور وتر ادا کرے. مطلب پورے دن کی قضا نمازیں ادا کرنے ہو تو پھر کل 20 رکعت اس طرح ادا کرے. 2 فرض فجر، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب، 4 فرض عشاء بما 3 وتر. اس طرح نیت کرے. مثلا میں اپنی گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کی. ہر قضا نماز کی اس طرح نیت کر
یعنی دل میں ارادہ کرے، زبان سے کہنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، پھر وہ 10 سال تک پانی نہ پیے، پھر وہ پانی پی لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو۔